یہی کے فارقین تھے، انہی مدرسوں نے انگریز کے خلاف آزادی کی کمان کو سنبھالا تھا۔ شاید ہمارے ملک کی اس تاریخ کو فرقہ پرست نہیں جانتے کہ مدارس کی کتنی بڑی قربانیاں ہیں۔ اگر مدارس کے علماء کرام نہ ہوتے اور یہ مدارس نہ ہوتے تو آج بھی ہندوستان انگریز کی غلامی میں پڑا ہوا رہتا تھا۔ آپ پڑھ کر دیکھیں تاریخ کے اوراق کو کہ انگریزوں نے سب سے زیادہ کس پر ظلم و ستم کیا تھا۔ 1857 کی غدر سے لے کر 1947 کی آزادی تک موت کے گھاٹ چڑھائے جانے والا جو طبقہ تھا وہ یہی مدارس کے فارغین علماء کرام کا تھا۔ ایک غیر مسلم مصنف نے اپنی کتاب میں لکھا کہ لاہور سے لے کر دلی تک آنے والی سڑک پر 1.5 لاکھ علماء کرام کو درختوں پر پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ 1.5 لاکھ صرف علماء کی جماعت تھی، صرف علماء کی جماعت۔ بنگال میں، لاہور میں اور دلی میں ان مسلمانوں کو، ان علماء کرام کو چن چن کر انگریزوں نے سولی پر چڑھایا تھا۔ کیوں چڑھایا تھا؟ 100 سال تک انگریز کے قبضے کے بعد انگریز کے خلاف مدافعت کرنے والا کوئی نہ تھا، کوئی کھڑے ہو کر انگریز کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ لیکن یہی مدارس کے عالم دین سید شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث کے بیٹے عبدالعزیز محدث، انہوں نے سب سے پہلے یہ اعلان کروایا کہ ہندوستان دارالحرب بن چکا، اس میں مسلح جہاد کی ضرورت ہے۔ یہی عالم دین کے فتوے پر علماء کرام کی جماعت تیار ہوئی اور انہوں نے انگریز سے نبرد آزما ہوئے۔ خاندان ولی اللہ سے لے کر سید شاہ اسماعیل شہید کی تحریر تک مرنے والے سارے کے سارے علماء کرام تھے۔ ملک کی آزادی کے لیے کالے پانی کی صدا بھگتنے والی جماعت علماء کرام کی تھی۔ اس وقت تک بھی نہ ہمارے ملک کا کوئی پنڈت سامنے آیا اور نہ کوئی بھگت سامنے آیا اور نہ کوئی انگریز کے سامنے کھڑنا چاہتا تھا۔ یہ علماء کرام کی جماعت تھی جو کھڑ گئی، جس کا ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ڈاکٹر تارا چند ایک غیر مسلم مصنف، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے ایک طبقہ اہل حدیث نے جو قربانیاں دی، ایسی قربانیاں کسی نے نہ دی کہ جن کے 5 لاکھ نفوس قربانی کی بھیٹ چڑھا دیے گئے، آزادی کی بھیٹ چڑھ گئے۔ سبحان اللہ۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کے معلومات کے لیے۔ اس ملک کی آزادی میں جتنا نقصان ملک کا ہوا، قوم کا ہوا، اس میں سب سے زیادہ نقصان صرف ایک طبقہ اہل حدیث کا ہوا، اتنا بڑا نقصان کسی اور کا نہیں ہوا۔ ہمارے علماء مارے گئے، ہمارے علماء کو سولی پر چڑھایا گیا، ہمارے علماء کے گھروں کو بلڈوزر چڑھا دیا گیا۔ کالے پانی کی صدا بھگتنے والے علماء صادق پور 8 خاندان اس کی بھیٹ چڑھا دیے گئے تھے۔ کیوں؟ یہ ملک کی آزادی کے لیے کیا گیا تھا، دیش کی آزادی کے لیے کیا گیا تھا۔ اور ایک بات آپ ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں، آج زعفرانی تحریکیں اور فرقہ پرست جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم اکھنڈ بھارت قائم کریں گے۔ ارے عقل کے گاڑوں، علماء اہل حدیث نے اپنی قربانیوں کے ذریعے سے دیش کے حوالے اکھنڈ بھارت کیا تھا، بھارت کے ٹکڑے نہیں کروائے تھے۔ سوچ کر دیکھو ہمارے علماء نے کیا کیا تھا۔ اکھنڈ بھارت مہاتما گاندھی کے حوالے کیا تھا، لیکن تقسیم کس نے کیا یہ پورا ہندوستان جانتا ہے اور ساری دنیا جانتی ہے کہ اس ملک کو کس نے توڑا۔ مسلمانوں نے نہیں توڑا۔ معزز حضرات و خواتین، ہر قسم کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق ہے، جس نے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، ہماری رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید کو اور سنت مطہرہ کو نازل فرمایا۔ ہم اللہ کی اس نعمت پر جتنا شکر ادا کریں وہ بہت کم ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ مداد کلماتہ۔ درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر،
کہ آپ نے اللہ کا دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین، چند سالوں سے ہمارے ملک میں بار بار فرقہ پرست جماعتوں کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف ایک آوازہ یہ بلند کیا جا رہا ہے کہ دینی مدارس جتنے بھی ہیں وہ دہشت گردوں کے اڈے ہیں یا امچ گاہ ہیں، اور ان دینی مدارس میں بنیاد پرستی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ پھر یہ بھی بات بار بار کہی جاتی ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کا آخر مستقبل کیا ہے۔ اس دن میں میڈیا کے ذریعے سے مختلف قسم کے وہم اور بدگمانیاں پیدا کر کے مدرسوں کو بدنام کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ آسام میں ہزاروں مدارس کو بند کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایسے ہی یو پی حکومت نے جو مدرسہ بورڈ بنایا تھا اسی کو ختم کرنے کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ جو مدارس اپنی بنیاد پر چل رہے ہیں ان کو بھی بدل دینے کی تاکید کی ہے۔ یہ سب اسی لیے ہو رہا ہے تاکہ مسلمانوں کو دین کی تعلیم سے برگشتہ کیا جائے، دینی مدرسوں سے ان کے دلوں میں خوف پیدا کیا جائے، تاکہ آنے والا جو نیا جنریشن ہیں ان کو دین سے وابستگی نہ رہے، انہیں شرعی احکام معلوم نہ رہیں، بلکہ وہ جہالت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بات معلوم ہوگی کہ جس ملک میں مسلمانوں کا زوال ہوا وہاں پر سب سے پہلے اسلام مخالف جو تحریکات پیدا ہوئی ہیں ان لوگوں نے زیادہ تر زور مدرسوں ہی کے اوپر لگایا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نہ یہ کوئی نیا آوازہ ہے اور نہ یہ کوئی نئی تحریک ہے ہمارے لیے۔ آپ دیکھیں یونان میں جب مسلمانوں کا زوال ہوا 800 سال کے مسلمانوں کے اقتدار کے بعد، تو وہاں پر بھی دینی مدارس ہی کو نشانہ بنایا گیا اور دینی مدارس میں قائم لائبریریوں کو نشانہ بنا کر ان کو جلا دیا گیا، بلکہ بعض لائبریریوں کی کتابوں کو اٹھا کر سمندروں کے حوالے کر دیا گیا تاکہ اسلامی تعلیمات کا ذخیرہ ختم ہو جائے۔ رشیا کے اندر ایسے ہی ہوا کہ جب رشیا میں اسلام کا سقوط ہوا تو وہاں کی حکومتوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا کہ مساجد کو نشانہ بنایا، مدارس کو نشانہ بنایا۔ ہم اس کی بنیاد کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اس کی بنیاد کو ذرا غور کرنے کی کوشش کریں۔ چونکہ مدارس کی حیثیت مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط قلعے کی ہے، یہیں سے داعی پیدا ہوتے ہیں، یہیں سے شرعی مسائل کا استنباط ہوتا ہے، انہی مدارس سے مسلمانوں کی روحانی وابستگی رہتی ہے، انہی مدارس سے مسجدوں کے امام تیار ہوتے ہیں، قوموں کے امام تیار ہوتے ہیں۔ دنیا یہ چاہتی ہے کہ اسی تحریک کو اگر ختم کر دیا جائے تو بہت بہتر بات رہے گی۔ اسی لیے کہ ہمارے ملک میں بھی فرقہ پرستوں کی کوششیں یہی ہیں کہ وہ مدارس کی شکل و صورت کو مسخ کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ مسلمان دینی مدارس میں بچوں کو شریک نہ کروائیں۔ اگر مسلمان دینی مدارس سے بچوں کو شریک نہ کروائیں گے تو مدرسوں کی جو بنیادی تعلیم ہے، شریعت کی، اخلاق کی، عقائد کی اور مسائل کی، یہ تعلیم سے دنیا نابلد رہے گی۔ جب دنیا نابلد رہے گی تو آج جو مسلمانوں کے اندر سختی یا مزاج میں جو شدت پسندی محسوس یہ لوگ کر رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی بڑی تحریک ہے، ذرا سوچیں۔ میں آپ کو کچھ تاریخ کے حوالے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دینی مدارس کا تعلق ہمارے روح سے ہے، ہماری جان سے ہے، ہماری شریعت سے ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے
کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں اپنی ریاست کا اعلان کیا تو سب سے پہلے آپ نے مسجد کی تعمیر کے بعد مدرسہ بنوایا تھا، جس مدرسے کو صفہ کا مدرسہ کہتے ہیں، اور اس کے پڑھنے والے طالب علموں کو اصحاب الصفہ کہتے ہیں، جس میں 70 افراد کی ایک جماعت تھی جو صبح اور شام بھوکے پیاسے فاقہ کش ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو محفوظ کیا کرتے تھے، قرآن کو یاد کیا کرتے تھے۔ انہی 70 صحابہ کی محنتوں کی بدولت احادیث اور تاریخ کا یہ ذخیرہ آج ہمارے پاس محفوظ ہوا ہے۔ یہ پہلے مدرسے کے فارغین تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں مدینہ منورہ کے اندر کچھ ایسے بھی خواتین تھے جن کے گھر خود مدرسے کی شکل بن گئے تھے، جس کی تفصیلات تو میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن ان تفصیلات کو پڑھنا ہر مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے، تاکہ مدرسوں کے بارے میں ہماری ہمتوں کو جو توڑا جا رہا ہے وہاں پر ہماری ڈھارس بنی رہے۔ اسی لیے میں آپ کے سامنے کچھ صحابیات کے نام پیش کروں گا کہ ان کے اپنے گھر مدارس کی شکل تھے، بڑی تعداد میں خواتین ان کے پاس آتی، علم دین سیکھتی، وہ ان کو حدیث کے سلسلے سکھاتی، اور ان میں مرد صحابہ کرام بھی ہوتے جو ان سے تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر کچھ اس طریقے سے آغاز اسلام میں مدرسوں کا وجود ہوا۔ حضرت عروہ بنت انیس رضی اللہ عنہا کا جو مکان ہے وہ مدینہ میں ایک مدرسے کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ اللہ کے نبی کی مجلسوں میں زیادہ جاتی، آپ سے علم حاصل کرتی تو خواتین آتی اور ان سے مسائل سیکھا کرتی اور مسائل یاد کیا کرتی۔ صبح سے شام تک ان کا گھر علم دین کی خدمت سے آباد رہا کرتا تھا۔ دوسرا ایک اور مدرسہ تھا حضرت ام معقل اسدی انصاریہ کا، کہ ان کا گھر بھی جو ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے علم دین سے منور رہتا، بڑے بڑے لوگ آتے اور ان سے جو ہے تعلیم حاصل کرتے۔ ان کے شاگردوں میں اسود بن سلام، ابو بکر بن عبد الرحمن، یوسف بن عبداللہ بن سلام جیسے تابعی حضرات جو ہیں ان کے شاگردوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ان کے اپنے گھر میں ایک ادارہ چلتا۔ تیسرا حضرت ام منذر بنت قیس، ان کا ایک مدرسہ تھا۔ ویسے ہی حضرت بجینہ بنت حارثہ، ان کا ایک مدرسہ تھا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا، ان کا اپنا گھر ایک مدرسے کی شکل اختیار کرتا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر ان کا بہت احترام کرتے کہ ان کے شاگردوں میں عبد الملک بن مروان جو بنو امیہ کے بادشاہ ہیں، حضرت بریرہ کا وہ شاگرد تھا، وہ آ کر ان سے مسائل سیکھتا، احادیث سیکھتا اور جو ہے مسائل کا استنباط کرتا۔ وہ ہمیشہ ان کو نصیحتیں کیا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا کا خود اپنا جو ہے ایک ادارہ قائم تھا، جس کے اندر بڑے بڑے صحابہ کرام آ کر آپ سے تربیت لیتے، جن کے شاگردوں میں عبداللہ بن عمر، حمزہ بن عبداللہ اور صفیہ بنت ابو عبید، حارثہ بن وہب، مطلب بن وداع، ام مبشرہ انصاریہ، یہ سارے کے سارے لوگ حضرت صفیہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دختر نیک اختر حضرت حفصہ کے شاگردوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت خولہ بنت حکیم، وہ دینی مدرسہ قائم کر کے مدینہ کے لوگوں کو تعلیم دیا کرتی تھی۔ الغرض میں یہ آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ میں صحابہ کرام اور صحابیات کے مکانات جو ہیں ایک ادارے کی حیثیت رکھتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ دین کی تعلیم زندہ رہے۔ وہاں ہوتا کیا تھا؟ احادیث لکھی جاتی، احادیث نقل کی جاتی، احادیث جمع کی جاتی، احادیث کے سلسلہ کو محفوظ کیا جاتا۔ صحابہ سے یہ علم منتقل ہوا تابعین میں، تابعین سے یہ علم منتقل ہوا تبع تابعین میں، اور پھر یہ علم ہمارے پاس اسناد کی شکل میں ائمہ دین کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، یہ سب چیزیں مدارس کی اعلیٰ ترین خدمات ہیں۔ اب آپ سے ایک سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد اگر اتنے مدارس قائم نہ ہوتے تو کیا شریعت کا یہ ذخیرہ ہم تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکتا تھا؟ نہیں، شریعت کا تحفظ مدارس کے ذریعے سے ہوتا ہے، دین کا تحفظ مدارس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اگر مدارس ختم کر دیے جائیں
تو قوموں کے اندر الحاد، مادیت، بے دینی اور کفر حاوی ہو جائے گی. انڈائریکٹلی مسلمان جو ہے وہ کافر جو ہے ہو جائے گا عملی طور پر، جس کا اس کو احساس نہیں رہے گا. اسی لیے آپ دیکھیں بعض ہمارے پاس ایسے عقل مند لوگ بھی ہیں جو بڑی تعلیم تو حاصل کر لیے لیکن مدارس پر تنقید کرتے ہیں. مدارس پر کیوں؟ یہ چاہتے ہیں کہ انسان اس طریقے سے رہے جیسے گنگا اور جمنی تہذیب کے ساتھ. نہیں میرے بھائیوں، مدارس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کے لیے فریضہ ہے. مدارس کی حفاظت کرنا یہ ہمارے ایمان کی بقا کا ذریعہ ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو دینی مدارس کا حصہ بنائیں. کیوں؟ وہ دین کے خادم بنیں گے، دین کا تحفظ کریں گے، احادیث کا تحفظ کریں گے، دین کی نشر و اشاعت کا کام کریں گے. اس سے قومیں زندہ رہیں گی. اگر مدارس نہیں رہیں گے تو قومیں مردہ ہو جائیں گی. ہم کچھ مثالیں آپ کے سامنے دیں گے. نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام بڑا پھیلا اور پھولا. حضرت عمر 10 سال کے اپنی خلافت کے زمانے میں جن جن علاقوں میں آپ نے حکومتیں نہیں قائم کی، وہاں پر آپ نے مسجدوں کو کثرت کے ساتھ بنایا. تقریباً 12,000 مساجد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعمیر کروائے. 12,000 مدارس کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں مدارس قائم کروائے. جو بڑے بڑے مدارس حضرت عمر نے قائم کروائے اس کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 130 صحابہ کی ایسی جماعت تھی جو علم کے بحر زخار تھے. بہت زیادہ علم انہی صحابہ کے پاس تھا جن کی تعداد 130 تھی. حضرت عمر نے ان کو مدینے سے جانے کی اجازت نہیں دیا. کیوں؟ تاکہ وہ مدینے میں رہیں اور آنے والے لوگوں کو علم دیتے رہیں اور یہ علم ساری اسلامی ریاست کا حصہ بن جائے. وہ صحابہ کرام کو جمع کر رکھتے تھے. ہاں، جو نئی فتوحات ہوتی وہاں پر ماہر صحابہ کی جماعت کو بھیجتے اور ادارے قائم کرواتے تھے. کیسے؟ چند علاقوں کی صورتحال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مکہ کے اندر مدرسہ قائم کیا جس کو اصحاب سیر نے لکھا کہ یہ مکی مدرسہ تھا، جس کے روح رواں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تھے. مکے میں رہ کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایسے شاگردوں کو تیار کیا کہ وہ قرآن اور حدیث کے وہ حافظ بنے، اور وہیں سے تابعین کی ایک جماعت بھی آپ سے فیضان علم حاصل کی. ان سے تبع تابعین کی ایک جماعت وہاں سے تیار ہوئی. حضرت عمر کی محنتوں سے مکہ جو ہے مسلمانوں کا دارالعلم قرار دیا گیا. اس کے بعد مدینہ منورہ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ مدرسے کی بنیاد رکھی اصحاب صفہ کے بعد، اور جس کو مدنی مدرسہ کہا گیا. اور اس کے روح رواں اور اس کے سب سے بڑے معلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت زید بن حارثہ تھے، جو مدینہ کے نہ صرف مفتی تھے بلکہ مدینہ کے استاذ تھے. مدینہ ہر زمانے میں علم کا سمندر رہا ہے، علم کا مرکز رہا ہے، اس زمانے میں بھی اور آج بھی سبحان اللہ و بحمدی. مسجد نبوی کے اندر 2,500 اساتذہ بیٹھ کر آج بھی جو ہے لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو ان مدارس کی بقا حضرت عمر نے کی. اسلام مدینہ سے نکلا اور نئے علاقوں میں گیا. جب کوفہ کو فتح، بصرہ کو فتح کیا اور اس کو فوجی چھاؤنی بنایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت عمران بن حسین کو بھیجا تاکہ کوفہ کے اندر ایک جامع یونیورسٹی قائم کریں. یہ دونوں صحابہ مل کر وہاں پر تعلیم کا آغاز کیا. چونکہ نیا علاقہ تھا، وہاں پر خطبہ، حفاظ، علماء، محدثین اور فقہا کی جماعت کو بصرہ کے اندر تیار کیا. بصرہ کے بعد حضرت عمر کے ہاتھوں میں کوفہ فتح ہوا تو حضرت عمر نے کوفہ کی فتح کے ساتھ ساتھ وہاں کے والیوں کو لکھا کہ مدرسہ قائم رکھیں اور ان لوگوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ماہر قرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے وہاں بھیجا اور وہ وہاں رہ کر وہاں کے لوگوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر کرتے رہے. اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا. حضرت عمر کے زمانے میں جو ہے شام فتح ہوا. شام کے 3 بڑے شہر تھے. نمبر 1 دمشق،
نمبر 2 حمص اور نمبر 3 فلسطین۔ اس زمانے میں ملک شام کے 3 شہر تھے۔ جب یہ فتح ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 3 صحابہ کی جماعت کو تیار کیا اور وہاں پر ادارے قائم کرنے کی جو ہے حکم دیا، کہا تینوں ایک ساتھ جاؤ، پہلے دمشق میں تم قیام کرو، دمشق میں کچھ دن قیام کرنے کے بعد تم میں کا ایک صحابی رک جائے اور لوگوں کو دین کی تعلیم دے۔ حضرت ابو الدرداء دمشق میں رک گئے اور وہاں کے لوگوں کو دینی تعلیم سے بہرور کیا، وہاں دین سکھاتے رہے۔ پھر اس کے اور وہاں دمشق میں اپنی محنت سے حضرت ابو الدرداء نے اپنے 1600 شاگردوں کو تیار کیا۔ سبحان اللہ، دیکھیں مدرسے کی بنیاد اسی طریقے سے ہوتی ہے، ایسے ہی مدرسے کی بنیاد ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد حمص، پھر یہ 2 افراد کا قافلہ آگے نکلا، حمص گئے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ حمص میں رک گئے اور حمص میں رک کر وہاں پر انہوں نے ادارہ قائم کیا اور وہاں پر دعات، مبلغین، مفسرین، فقہا اور محدثین کی جماعت کو انہوں نے تیار کیا۔ آخر میں جو ہے تیسرا مدرسہ قائم کیا گیا فلسطین کے اندر اور حضرت معاذ ابن جبل کو وہاں پر بھیج دیا گیا۔ سبحان اللہ، معاذ ابن جبل وہاں رہے، فلسطین کے اندر انہوں نے مدرسہ قائم کیا۔ دیکھیں حضرت عمر کی دانشمندی کہ حضرت عمر نے جہاں مسجد بنائی وہاں مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے مدرسہ قائم کیا، ادارہ قائم کیا۔ کیوں؟ تاکہ قرآن، سنت، فقہ، اس کی تاریخ کی یہ تعلیمات محفوظ رہیں اور یہ دین پھیلتا اور پھولتا چلا جائے۔ یہ ساری ریاستوں میں علم کی بنیاد رکھنے والوں کی جماعت تھی صحابہ کرام کی، صحابہ کرام کی، جن کی محنتوں سے تابعین کی جماعت تیار ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایک اور مدرسہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی بنیاد رکھی۔ مصر فتح ہوا تو مصر میں آپ نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جس کو مصری مدرسہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اس کے مدرس تھے، انہوں نے قائم کیا۔ ذرا سوچیں، اللہ کے نبی سے لے کر خلافت عمر تک کا یہ پورا زمانہ دیکھیں کہ مدرسوں کے ایک جال کو بچھا دیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ مسلمان شریعت پر رہے، دین پر رہے اور اسلام پر رہے۔ ہر زمانے کے کفار اور مشرکین یہی نہیں چاہتے کہ مدارس قائم رہ سکے، چونکہ مسلمان کی اساس مساجد کے ساتھ ساتھ مسلمان کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ترین جو چیز ہے وہ ہے مدرسہ، وہ ہے مدرسہ، اور دنیا انہی مدرسوں کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ یہ ایک خلاصہ تھا۔ اب آئیں، ایک اور بات میں آپ کے سامنے انہی مدارس کے حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں۔ شاید ہم میں کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ملک کی تاریخ کو نہیں جانتے، ہمارے ملک کی تاریخ کو نہیں جانتے۔ ہمارے ملک میں مسلمانوں نے تقریباً لگ بھگ 1000 سال تک اقتدار کیا تھا۔ 1000 سال میں جتنی مساجد بنائیں اتنے ہی بڑے بڑے مدارس بنائے، اتنے ہی بڑے بڑے مدارس بنائے۔ آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ 275 سال تک جب انگریز ہمارے ملک پر ناجائز قبضہ جمایا، انگریز کا مقابلہ کرنے کے لیے قوم میں کسی کے پاس جرأت اور ہمت نہیں تھی۔ یہی وہ مدارس کے علماء کرام تھے، یہی وہ مدارس کے لوگ تھے، یہی کے فارقین تھے۔ انہی مدرسوں نے انگریز کے خلاف آزادی کی کمان کو سنبھالا تھا۔ شاید ہمارے ملک کی اس تاریخ کو فرقہ پرست نہیں جانتے کہ مدارس کی کتنی بڑی قربانیاں ہیں۔ اگر مدارس کے علماء کرام نہ ہوتے اور یہ مدارس نہ ہوتے تو آج بھی ہندوستان انگریز کی غلامی میں پڑا ہوا رہتا تھا۔ آپ پڑھ کر دیکھیں تاریخ کے اوراق کو کہ انگریزوں نے سب سے زیادہ کس پر ظلم و ستم کیا تھا۔ 1857 کی غدر سے لے کر 1947 کی آزادی تک موت کے گھاٹ چڑھائے جانے والا جو طبقہ تھا وہ یہی مدارس کے فارغین علماء کرام کا تھا۔ ایک غیر مسلم مصنف نے اپنی کتاب میں لکھا کہ لاہور سے لے کر دلی تک آنے والی سڑک پر 1.5 لاکھ علماء کرام کو درختوں پر پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ 1.5 لاکھ صرف علماء کی جماعت تھی، صرف علماء کی جماعت۔ بنگال میں، لاہور میں اور دلی میں ان مسلمانوں کو، ان علماء کرام کو چن چن کر انگریزوں نے سولی پر چڑھایا تھا۔ کیوں چڑھایا تھا؟ 100 سال تک انگریز کے قبضے کے بعد
انگریز کے خلاف مدافعت کرنے والا کوئی نہ تھا، کوئی کھڑا ہو کر انگریز کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکا، لیکن یہی مدارس کے عالم دین سید شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث کے بیٹے عبدالعزیز محدث، انہوں نے سب سے پہلے یہ اعلان کروایا کہ ہندوستان دارالحرب بن چکا، اس میں مسلح جہاد کی ضرورت ہے۔ یہی عالم دین کے فتوے پر علماء کرام کی جماعت تیار ہوئی اور انہوں نے انگریز سے نبرد آزما ہوئے۔ خاندان ولی اللہ سے لے کر سید شاہ اسماعیل شہید کی تحریر تک مرنے والے سارے کے سارے علماء کرام تھے۔ ملک کی آزادی کے لیے کالے پانی کی صدا بھگتنے والی جماعت علماء کرام کی تھی۔ اس وقت تک بھی نہ ہمارے ملک کا کوئی پنڈت سامنے آیا اور نہ کوئی بھگت سامنے آیا اور نہ کوئی انگریز کے سامنے کھڑنا چاہتا تھا۔ یہ علماء کرام کی جماعت تھی جو کھڑ گئی، جس کا ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ڈاکٹر تارا چند ایک غیر مسلم مصنف، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے ایک طبقہ اہل حدیث نے جو قربانیاں دی، ایسی قربانیاں کسی نے نہ دی کہ جن کے 5 لاکھ نفوس قربانی کی بھیٹ چڑھا دیے گئے، آزادی کی بھیٹ چڑھ گئے۔ سبحان اللہ۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کے معلومات کے لیے۔ اس ملک کی آزادی میں جتنا نقصان ملک کا ہوا، قوم کا ہوا، اس میں سب سے زیادہ نقصان صرف ایک طبقہ اہل حدیث کا ہوا، اتنا بڑا نقصان کسی اور کا نہیں ہوا۔ ہمارے علماء مارے گئے، ہمارے علماء کو سولی پر چڑھایا گیا، ہمارے علماء کے گھروں کو بلڈوزر چڑھا دیا گیا۔ کالے پانی کی صدا بھگتنے والے علماء صادق پور 8 خاندان اس کی بھیٹ چڑھا دیے گئے تھے۔ کیوں؟ یہ ملک کی آزادی کے لیے کیا گیا تھا، دیش کی آزادی کے لیے کیا گیا تھا۔ اور ایک بات آپ ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں، آج زعفرانی تحریکیں اور فرقہ پرست جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم اکھنڈ بھارت قائم کریں گے۔ ارے عقل کے گاڑوں، علماء اہل حدیث نے اپنی قربانیوں کے ذریعے سے دیش کے حوالے اکھنڈ بھارت کیا تھا، بھارت کے ٹکڑے نہیں کروائے تھے۔ سوچ کر دیکھو ہمارے علماء نے کیا کیا تھا۔ اکھنڈ بھارت مہاتما گاندھی کے حوالے کیا تھا، لیکن تقسیم کس نے کیا یہ پورا ہندوستان جانتا ہے اور ساری دنیا جانتی ہے کہ اس ملک کو کس نے توڑا۔ مسلمانوں نے نہیں توڑا، علماء کی جماعت نے نہیں توڑا۔ میں چند مدارس کے نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیں کہ دلی میں 16 بڑے عظیم مدارس اہل حدیث کو انگریز نے مسمار کر دیا تھا۔ 3 مدارس تو 1857 کی جنگ کی بھیٹ چڑھ گئے اور دلی کے بقیہ 13 مدارس 1947 کے اندر ڈھا دیے گئے تھے، مسمار کر دیے گئے تھے۔ چند مدرسوں کے نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان کے فارغین کے ناموں کے ساتھ۔ نمبر 1 مدرسہ رحیمیہ، سید شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ، جس کو ان کے والد شاہ عبدالرحیم نے قائم کیا تھا، اور یہ 1700 عیسوی میں دلی میں قائم کیا گیا تھا۔ 1857 میں انگریزوں نے اس مدرسے کو مسمار کر دیا۔ مدرسے اکبر آبادی، جسے 5ویں مغل بادشاہ شاہ جہاں کی بیگم اعزا النساء نے 1680 میں قائم کیا تھا، جسے شاہ رفیع الدین شاہ عبد القادر بحیثیت مدرس یہاں پر رہے، اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اسی مدرسے کے فارغ تھے، سید شاہ اسماعیل شہید اور سید شاہ احمد شہید۔ لیکن یہ مدرسہ بھی انگریزوں نے مسمار کر کے نیست و نابود کر دیا۔ تیسرا مدرسہ پنجابی کٹرا، جسے 6 مغل بادشاہ اورنگزیب کی بیوی نے قائم کیا تھا 1703 میں، لیکن اس کے جو ہیں اساتذہ میں شاہ عبد القادر اور مولانا عبد الخالق جو میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے خسر تھے، وہ یہاں پر خدمات انجام دیتے رہے۔ یہاں پڑھنے والوں میں کون کون تھے؟ مولانا عبداللہ غزنوی، مولانا غلام رسول مہر، محمد لکھوی، مولانا محی الدین اور سید عبد الجبار غزنوی۔ یہ کون عبد الجبار غزنوی ہیں؟ جن کی محنتوں کی وجہ سے جنوب ہندوستان میں 2 مدارس قائم کیے گئے ہیں، ایک جامع محمدیہ ریدرک
اور دوسرا جامع دارالسلام عمر آباد انہی کی تحریک کا حصہ ہے. یہ مدرسے قائم کیے لیکن ان کا مدرسہ بھی انگریزوں نے نیست و نابود کر دیا تھا. چوتھا مدرسے میاں صاحب یعنی میاں نذیر حسین محدث جنہوں نے حدیث کی بنیادوں کو ہندوستان میں رکھا تھا، ان کا مدرسہ، اور ان کے مدرسے کو انگریزوں نے مسمار کر دیا. جبکہ اس مدرسے میں مولانا عبد الرحمن مبارک پوری، مولانا شرف الدین دہلوی وغیرہ یہ سارے کے سارے اس مدرسے کا حصہ رہے، لیکن 1947 کی جنگ میں اس مدرسے کو جو ہے مسمار کر دیا گیا. پانچواں مدرسہ دارالحدیث رحمانیہ مولانا عبدالعزیز رحمہ آبادی نے قائم کیا. مولانا ابراہیم سیالکوٹی، محمد گوندلوی، عبدالسلام مبارک پوری، مولانا عبید اللہ رحمانی، مولانا محمد عبدہو اور مولانا ان لوگوں نے یہاں پر تدریسی خدمات انجام دی. یہاں کے فارغین میں سب سے اعلیٰ نام مولانا عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے. دیکھیں یہ مدرسہ 1947 کی بھیڑ چڑھ گیا. چھٹا مدرسہ جو دلی میں ختم ہوا تھا، مدرسہ ریاض العلوم، اس کے اساتذہ میں مولانا عبداللہ غازی پوری، مولانا عبدالسلام بستوی، مولانا شرف الدین دہلوی، مولانا عبد المنان غازی پوری. میں جن کے نام لے رہا ہوں یہ تاریخ کے سب سے بڑے بڑے علماء کرام ہیں جن کی کافی محنتیں ہندوستان میں رہیں، بلکہ ان کی محنتوں کی وجہ سے آزادی کی تحریک بھی رہی اور اہل حدیث کا قیام بھی رہا. ایسے بڑے بڑے علماء اس مدرسے کے فارغین میں مولانا عبدالسلام بستوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. یہ مدرسہ دلی میں تھا. اس مدرسے کو بھی انگریزوں نے نیست و نابود کر دیا. کیوں کیا انگریزوں نے ان مدارس کو نشانہ کیوں بنایا؟ آخری بات ہم اس کے بعد کریں گے. اسی طریقے سے آپ پنجاب کی بات کریں، پنجاب میں 36 اہل حدیث مدارس کو انگریزوں نے مسمار کر دیا تھا. 36، ایک نہیں دو نہیں، 36 مدارس جن کے بڑے بڑے نام یہ تھے: مدرسہ محمدیہ، جامع محمدیہ مرکز الاسلام، مدرسہ رحمانیہ، مدرسہ نصرت الاسلام، دارالحدیث نظیریہ، مدرسہ فیض الاسلام، مدرسہ سلفیہ غزنویہ، غزنوی خاندان کا یہ مدرسہ، مدرسہ تائید الاسلام، مدرسہ کوثر العلوم. یہ سارے کے سارے مدارس بڑے بڑے مدارس تھے. 1947 کی جنگ میں ان مدارس کو نیست و نابود کر دیا گیا. ایک بات آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، تاریخ میں ایک بات لکھی کہ پنجاب کے اس مدارس کے جو احباب تھے ان لوگوں کو گھروں سے نکال کر ان کی اولاد کے سامنے جانوروں کی طرح ذبح کیا گیا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انگریزوں نے مدارس کے خلاف اتنا بڑا ایکشن کیوں لیا؟ اسی لیے کہ 275 سال انہیں نے جو غنڈہ راج کیا تھا اس کے خلاف اٹھنے والے لوگ یہی تھے جس کی تائید پنڈت جواہر لال نہرو نے اس طریقے سے کیا تھا. علماء صادق پور کے بعد، علماء صادق پور کے آخری عالم دین مولانا غالباً عبد الخبیر، ان کے پاس پنڈت جواہر لال نہرو ان کے گھر تشریف لائے اور جو جملے کہا تاریخ میں وہ جملے نقل ہیں. کہا کہ مولانا صاحب کہ آزادی کی جنگ میں پورے ہندوستان کی قربانیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور علماء صادق پور کی قربانیوں کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو علماء صادق پور کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. ایک پلڑے میں ساری قومیں کھڑی ہیں اور ایک میں علماء صادق پور کی ایک جماعت کھڑی ہے. جو قربانیاں آپ نے دیں یہ بڑی بے نظیر تھی، اس کے بدلے میں حکومت چاہتی ہے کہ آپ کو انعام اور اکرام سے نواز دیا جائے. مولانا نے کیا جواب دیا؟ پنڈت جی، نہ ہمیں فیکٹریوں کی ضرورت ہے، نہ انعام کی ضرورت ہے، نہ زرعی زمینوں کی ضرورت ہے. ہم نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے، اپنے وطن کی آزادی کے لیے کیا، اس کا بدلہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں دے سکتا. سبحان اللہ. یہ ہمارے مدارس کی خدمات ہیں، یہ ہمارے مدارس کی خدمات ہیں. اسی لیے میرے مومن بھائیوں، ایسی تحریکوں سے، ایسی تحریکوں کی باتوں سے خوف زدہ ہونا یا ایسی تحریکوں کا اثر لینا یہ ہمارے ایمان میں شامل نہیں ہونا چاہیے. اس سے خوف زدہ ہونے کی بات نہیں ہے، اس کا مقابلہ ہم کریں. مدارس کی عظمت ختم ہو جائے گی تو دین نیست و نابود کر دیا جائے گا. ہر 20 سال کے اندر ایک جنریشن پیدا ہوتا ہے، ایک جنریشن کا غیاب، ایک جنریشن کا زوال پوری امت کا زوال ہو جائے گا.
پوری امت کا زوال ہو جائے گا. اس کے بعد کا جنریشن کیسا آئے گا یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اسی لیے ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی وابستگی کو دینی مدارس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رکھیں. ہر مسجد کے اندر صباحیہ اور کم سے کم ہر مسجد میں صباحیہ اور مسائیہ مدرسہ قائم کیا جائے. یہی نہیں، بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارا شہر بہت بڑا شہر ہے، یہاں پر بڑی بڑی تین یونیورسٹیاں قائم ہیں. جامعہ عثمانیہ قائم ہے، حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی قائم ہے، JNTU قائم ہیں. لیکن آپ بتاؤ کہ اہل حدیثوں کا اس وقت کون سا معتبر ادارہ اس زمین کے اوپر قائم ہے؟ آپ انگلیوں میں گن لیں، آپ کو کوئی ادارہ نہیں ملے گا. آج ہم کو ضرورت ہے ادارے قائم کرنے کی. ادارے قائم کرنی چاہیے، اس میں شرعی تعلیم فنی اعتبار سے مضبوطی کے ساتھ پڑھاتے رہیں. کیوں کہ ہماری آبادی کے ساتھ ساتھ آج علماء کا قحط و رجال ہے اتنے مدارس کے باوجود. کیوں؟ آج علماء کی جماعت بھی یہ نہیں چاہتی کہ ان کی اولاد کو ہم عالم دین بنائیں. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ جس بڑے عالم کا نام لینا چاہتے ہیں لے لو، اور اس عالم دین سے پوچھو کہ ان کے بچے کون سی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. عالم کا اگر ذہن بدل جائے گا تو پھر قوم کی کیا رہنمائی کرے گا؟ عالم کا بیٹا عالم بنے، ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنے. کیوں؟ علمی تجربات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اگر عالم کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے تو میرا علم یہیں پر ختم ہو جائے گا، یہیں سے ختم ہو جائے گا. جب علماء خود نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد عالم بنے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ فرقہ پرستوں کی تحریک کا اثر ان کے دماغوں کے اوپر ہو چکا ہے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ جیسی قربانیاں دیے ان کی اولاد ایسی قربانیوں کا شکار نہ ہو. اللہ کے بندو، نبیوں کی شان دیکھو. زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اولاد مانگی تو کس وجہ سے اولاد مانگی تھی؟ کیا کہا تھا؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے میرے اللہ مجھے زمین پر اکیلا مت چھوڑ، تو مجھ کو ایک وارث بیٹا عطا فرما. کیوں؟ یرثنی ویرث من آل یعقوب، میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کی نبوت کا سلسلہ جو چلا آ رہا ہے اس کا بھی وہ وارث بن جائے، کہیں یہ نبوت مجھ پر ختم نہ کر دی جائے. اے اللہ کے بندو ذرا سوچو، اگر ہم ہمارے بچوں کو اگر یہ علم نہیں دینا چاہیں گے تو پھر یہ نبوت کے علم کو کون ہے جو قوموں تک پہنچا سکے گا؟ کون ہے جو قوموں تک پہنچا سکے گا؟ اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں، فرقہ پرستوں کا دندہ شکن جواب یہی ہے، زیادہ سے زیادہ مدارس قائم کریں، اپنے بچوں کو مدارس کے حوالے کریں. ایک آخری بات کہتا ہوا میں اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں. میرے خطبے کا وقت تو زیادہ ہوا ہے، لیکن میں اعلان کرنا چاہتا تھا کہ 10 منٹ زیادہ ہوگا، کیونکہ یہ اہم عنوان آپ کے سامنے رکھنی تھی. وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں دیکھیں کہ آپ اگر مدارس کو قائم کریں گے اجر بھی بنے گا، صالح اولاد بھی ملے گی، اور قوموں کے اندر شعور بیدار رہے گا. ورنہ اللہ کے نبی نے بڑی نشانی قیامت کی یہ بتایا، اذا اسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ. قیامت سے پہلے نااہل تمہارے حکمران بن جائیں گے تو قیامت کا انتظار کرو. کیوں؟ علماء آگے آنا نہیں چاہیں گے، دانشور آگے آنا نہیں چاہیں گے، فقہا آگے آنا نہیں چاہیں گے، تو قاتل، سودخور، بدماش اور نکمے لوگ جو ہے ہمارے امیر اور ہمارے ذمہ دار بن جائیں گے. یہ کیا قوم کے لیے رحمت نہیں؟ ٹھنڈے دماغ سے آپ ذرا غور کرنے کی کوشش کریں. مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انہی مدارس کے ذریعے سے ہماری زندگیاں آباد رہیں گی، رحمتوں کا نزول رہے گا. یہ مدارس نہیں رہیں گے تو اللہ کی برکتیں بھی نہیں رہیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے.